تو بربادیوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم تو ایک دوسرے کے لیے کورونا ہے. بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم تو ایک دوسرے کے لیے ٹڈی دل بنے ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے میڈیا کا بھی جواب نہیں. یہاں بہت سارے لوگ ٹڈی دل کہہ رہے ہیں. یہ ٹڈی دل ہے، ٹڈیوں کا لشکر. اوقات دیکھیں، انسان کی ایک چیز ہے ویزیبل نہیں ہے. کورونا دکھائی نہیں دیتا، مر رہے ہیں لوگ، بہت برا حال ہے. سہم پھیلا ہوا ہے، خوف پھیلا ہوا ہے. حکومت علیحدہ پریشان ہے، نہ سارا نہ پیر ہے. یہ کورونا ایک ایسا دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی بھی نہیں دیتا. ٹڈی ایک ایسا دشمن ہے جو دکھائی بھی بہت دیتا ہے اور سنائی بھی بہت دیتا ہے. جب وہ ٹڈی دل، جب لشکر آتا ہے اس کا، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ٹڈیاں آتی ہیں، تو دوپہر میں چھاؤں ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، کسان کی محنت غارت ہو جاتی ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ یہ کیوں ہم پہ عذاب در عذاب. اقتصادیات برباد ہے، زراعت وہ بالکل اس پہ کویسچن مارک. ادھر وہ سندھ میں انڈے دے آئے ہیں وہ یہ ٹڈی جو ہے. اور اوقات کیا، یہ جو انسان کہتے ہیں نا جی چاند اور مریخ پہ یہ دولتیاں جھاڑ رہا ہے، اتنی سی ٹڈی جو کچھ لوگوں کے لیے لذیذ بھی بات ہے، کھائی جاتی ہے، اتنی سی ٹڈی، اس کے لیے وہیکل، بڑے بڑے جہاز کنٹرول نہیں ہو رہی. اچھا، ہم سے تو بنیادی چیزیں، سادہ ترین جو ہمارے ایشوز ہیں، 70 سال ہو گئے ہم سے تو وہ نہیں ہو سکا. ہم تو اپنے عام آدمی کو، یہ جو حکمران، یہ جو سیاستدان، خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں ان سے کہ ہوتے ہوئے کسی شیطان کی ضرورت نہیں ہے جو 70 سال میں عام آدمی کو کیا نہیں دے سکے، پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے، اپنے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم نہیں دے سکے، 2 وقت کی روٹی انشور نہیں کر سکے، اپنے خوبصورت پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکے. یہ کیا ہے؟ ان چیزوں پہ تو پیسہ لگتا ہے. بھوکے ننگے خود کھا جانے والے. کورونا دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی دے گا وہ زیادہ نسلیں نگل گئے. کورونا تو ایک آدھ نسل کے لیے آیا ہے نا. ایسے ہیں اس ملک میں کورونا جو 70 سال سے کتنی نسلیں نگل گئے. ٹڈی دل نے کیا کرنا ہے؟ یہ فصلیں نہیں، نسلیں اجاڑ گئے. یہ اب جو سچویشن ہے، یہ میں سوچتا ہوں کہ پروردگار ہمیں تو کسی سزا کے بھی ہم تو قابل نہیں ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے. ہم تو ایک دوسرے کے لیے خود ہی بہت کافی ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے کورونا بنے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے ٹڈی دل بنے ہوئے لوگ. جہاں، اور میں نے کہا ہاں نہیں دے سکے نا آپ لوگ، پانی نہیں دے سکے، تعلیم نہیں دے سکے. وہ تم تو لوگوں کو، اس ملک کی جو بدماشیاں ہے، جیسے عام طور پہ شرافیہ کہتے ہیں، تو میں نے وہ لکھا ہے کالم میں کہ تم تو اپنے لوگوں کو وہ عزت بھی نہیں دے سکے جو مفت ملتی ہے. جس تھانے کا دل کرے، جس تھانے دار کا دل کرے، عام لوالس آدمی کو اٹھا کے لے جائے اور اس کے ساتھ جو مرضی کرتا پھرے. ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک شعر ہے کسی کا، پتہ نہیں کس کا ہے، کہ تجھ سے شکوہ تو نہیں کاتب تقدیر، مگر رو پڑے تو بھی اگر ان کا مقدر دیکھے. تو ہمیں تو کسی سزا کی، کسی وبا کی، کسی بلا کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بنیادی طور پہ
تو اجتماعی اپنے کرتوتوں پہ غور. دعا کا بھی میرٹ ہے. یہ بہت شدید اور عجیب غلط فہمی ہے. دیکھیں I was born in a Muslim family. ہماری ذات بھی اس طرح کی ہے جو بالکل اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کوئی ہندوؤں سے یا سکھوں سے کنورٹ ہو کے مسلمان نہیں ہوئے. تو لیکن میرٹ ہے. میں مسلمان ہوں. میں اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہوں، اس کے بعد میں سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہوں کہ کیس جو عدالت میں پروردگار فیصلہ میرے حق میں آئے تو وہ آئے گا. دعا کا بھی ایک میرٹ ہے. ہماری نہیں مدتوں سے دعائیں قبول ہو رہی. یہ جس طرح گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں مسجدوں میں، جمعہ کے خطبات دیکھ لیں، اور یہ اللہ ان کا یوں کر دے، فلاں کا یوں کر دے، ہمارے ساتھ یوں کرتے نہیں ہو رہا. صحیح کے ساتھ ہے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جتنا تم نے کوشش کی تو ہمیں اپنی کارکردگی، اپنی پرفارمنس اور ہاتھ جوڑ کے نا یہ معافی مانگنی ہوگی اس وعدے کے ساتھ. معافی اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں ان کو تبدیل کریں گے. ورنہ ایک کرونا جائے گا، دوسرا کرونا آ جائے گا. ایک ٹڈی دل آئے گا، سب کچھ ملیا میٹ کر کے چلا جائے گا، تو کوئی اور آ جائے گا. سمبولک بات ہے، علامتی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی نہیں آئے گا تو ہم ایک دوسرے کے لیے ہی کافی ہیں. میں نے جو مثال دی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کہتا ہے میں پاگل ہوں کہ اپنا مینوفیکچرڈ دودھ، یعنی دودھ بھی مینوفیکچر ہو رہا ہے کیمیکلز ڈال کے. وہ کہتا ہے میں پاگل دکھائی دیتا ہوں تمہیں کہ اپنے بچوں کو یہ دودھ دوں گا. اس کے نزدیک میرے بچے یا آپ کے بچے نہیں ہیں. اور میں کانپ اٹھتا ہوں. میں 5000 بار یہ ماتم کر چکا ہوں کہ ایک بچہ ایک بچی اگر اس طرح کے زہریلے کیمیکلز پہ پل کے جوان ہوں گے، وہ ظالموں کل جب ان کی شادیاں ہوں گی تو تمہاری اگلی نسلیں کیسی ہوں گی. ان کو بتانے والا کوئی نہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں. اور حکمران طبقہ، ہماری اشرافیہ اتنی بے شرم بے حیا کہ 70 سال میں ان کی وہ تربیت نہیں بنیادی کر سکے کہ جینا کیسے ہے. مرنا تو بات کی بات ہے، کم از کم انسان جینا ہی سیکھ لے.